نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک آئیے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک تم سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو۔ تنزیل العزیز الرحیم، عزت والے مہربان کا اتارا ہوا۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، تو وہ بے خبر ہیں، بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے، تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون، ہم نے ان کی گردنوں میں توق کر دیے ہیں کہ وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، تو یہ اب اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے۔ وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار، اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوچتا۔ وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، اور انہیں ایک سا ہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، تم تو اسی کو ڈر سناتے ہو جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے۔ فبشره بمغفرة وأجر كريم، تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو۔ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے یعنی زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے۔ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں۔ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، اور ان سے مثال بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس فرستادے آئے۔ إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون،
جب ہم نے ان کی طرف 2 بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا۔ اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون۔ بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی، اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا، تم نرے جھوٹے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے، اور سورہ یاسین شریف کی بھی کیا ہی بات ہے۔ سورہ یاسین شریف کی اس مبارک تلاوت سے مجھے طواف خانہ کعبہ جو ہے وہ یاد آ گیا۔ کچھ افراد کو یوں بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ طواف کے دوران قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، یعنی طواف کی دعائیں جو ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، قرآن کریم بھی جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ اور عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ جس کو قرآن کریم پڑھنے کا ذوق اور شوق جو ہے وہ لگ جائے تو پھر وہ آپ کو 2 گھنٹے بھی آپ کو وہ تلاوت قرآن کرتا ہوا بندہ مل جائے گا۔ وہ سبحان اللہ۔ جیسے حضرت مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک انداز تھا، 7 دن میں قرآن کریم ختم کر لیتے تھے، 1 منزل روزانہ پڑھتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی قرآن کریم کا ذوق عطا فرمائے۔ اور اس میں سورہ یاسین شریف سے ہی ایک اور یاد یوں بھی مطلب ایک وابستہ ہے کہ سورہ یاسین شریف کے اندر جو ہے یہ 7 مبین ہیں۔ تو آپ پہلے طواف میں پہلے مبین تک وَأَحْصَيْنَاهُ، یہ جس طرح یہ پڑھیں، ٹھیک ہے، یوں ہے، اور پھر آگے چل کے یہ آتا ہے 23ویں پارے کے بعد، ٹھیک ہے، اس میں مبین آتا ہے، اس کے بعد پھر آگے آتا ہے، پھر ایک بیچ میں تھوڑا ہے کہ وہ آپ طواف کا چکر آپ کا تقریباً رکن یمانی تک آپ پہنچیں گے تو وہ آپ کا وہ پورا ہوگا، اور آخر میں آپ وہ خالی جو دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ آپ پڑھ پائیں گے۔ یعنی یوں ایک طواف کا انداز یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مبین آپ ایک چکر پڑھیں، اس میں 1 مبین تک پڑھیں، پھر دوسرے چکر میں اس سے آگے مبین آ جائے، پھر اس کو وہاں جو ہے وہ تلاوت موقوف کر لیں، پھر دیگر دعائیں وغیرہ آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑے اچھے انداز میں طواف بھی ہو جائے گا اور سورہ یاسین شریف کا ختم بھی ہو جائے گا، اور پھر حرم کی فضائیں ہیں تو برکتوں بہاروں میں کیا ہے، مزید اضافہ ہے۔ اللہ کریم یہ ذوق جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور مجھے بھی اللہ اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ آج مدنی چلے کے ناظرین ذکر حضرت سیدنا امام حسین کریں گے۔ عمر بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو
تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ جیا کنوں کواں تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کواں تیرے جیا کنوں کواں تیرے جیا پر کنوں کواں تیرے جیا کنوں کواں تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کواں تیرے جیا تیرے جیا بدلی رسولوں کی ہوتی رہی پر کنوں کواں تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کواں تیرے جیا تیرے جیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي کنوں کواں تیرے جیا کنوں کواں تیرے جیا سونا کنوں کواں تیرے جیا کنوں کواں کنوں کواں تیرے جیا کیونکہ تیرے جیا کوئی نہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں کنوں کواں تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کواں تیرے جیا کنوں کواں تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں بولے سدرا والے کنوں کواں تیرے جیا سونا کنوں کواں تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کواں تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کواں تیرے جیا کنوں کواں تیرے جیا حسنین کے نانا کنوں
ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੇ ਅਕਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੇ ਸਭ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਭ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਦਨੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾ ਮੁਸਤਫਾ ਖੈਰੁਲ ਵਰਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੋਦੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਮਿੱਠਲ ਮੰਠਾਰ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਮਿੱਠਲ ਮੰਠਾਰ ਨੂੰ ਆਖੇ ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆ ਆਖੇ ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆ ਆਖੇ ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮੋੜਿਆ ਨਬੀ ਸੋਹਣਿਆ ਕੁਰਾਨ ਤੇਰਾ ਹੈ ਨਾਤ ਖਾਂ ਮਨ ਮੋੜਿਆ ਨਬੀ ਸੋਹਣਿਆ ਕੁਰਾਨ ਤੇਰਾ ਹੈ ਨਾਤ ਖਾਂ ਮਨ ਮੋੜਿਆ ਨਬੀ ਸੋਹਣਿਆ ਕੁਰਾਨ ਤੇਰਾ ਹੈ ਨਾਤ ਖਾਂ ਅਰਬੋ ਅਜਮ ਦੇ ਵਾਲਿਆ ਅਰਬੋ ਅਜਮ ਅਰਬੋ ਅਜਮ ਅਰਬੋ ਅਜਮ ਦੇ ਵਾਲਿਆ ਅਰਬੋ ਅਜਮ ਸਾਰਾ ਅਰਬੋ ਅਜਮ ਸੋਹਣਾ ਅਰਬੋ ਅਜਮ ਦੇ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਲਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੱਲਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਮੁਸਤਫਾ ਖੈਰੁਲ ਵਰਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮੋੜਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਤੇਰਾ ਤੋੜਦਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮੋੜਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਤੇਰਾ ਤੋੜਦਾ ਮਨ ਦਾ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਮਨ ਦਾ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ
جیا ہووے فقیر یا بادشاہ پاویں گدا نیازی جیا پاویں گدا میں آسی جیا سب کھاندے نے صدقہ تیرا سب کھاندے نے صدقہ تیرا سونا سب کھاندے نے صدقہ تیرا تیرے جیا کوئی نہیں سب کھاندے نے سب کھاندے نے سب کھاندے نے صدقہ تیرا آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان سب کھاندے نے صدقہ تیرا سب کھاندے نے صدقہ تیرا تیرے جیا کوئی نہیں واللہ تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا کوئی نہیں اللہ اکبر. عمر بھائی کیا کلام پڑھایا آپ نے. اللہ اکبر سبحان اللہ. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. میں ایک مصرے کے ایک جز پر جو ہے وہ رکا ہوا ہوں کہ عرب و عجم دے والیا تیرے جیا کوئی نہیں اور سانو تے ہے بس اینا پتا. عرب و عجم دے والیا سانو تے ہے بس اینا پتا کہ تیرے جیا کوئی نہیں کوئی نہیں. واہ سبحان اللہ. اور اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. اور اللہ کریم نے جو یہ ہم پر احسان فرمایا ہے، ہم پر انعام فرمایا ہے کہ دامن مصطفیٰ ہم سب کو اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے، ہم اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بجا لاتے ہیں. لک الحمد یا اللہ. اللہ تعالیٰ کی ہم اس پر تعریف کرتے ہیں. لک الحمد یا اللہ کما تحب و ترضا. اور نشکر اللہ ان ہدانا للاسلام ومنا علینا بک یا رسول اللہ. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں اسلام جو ہے وہ عطا فرمایا ہے، ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن عطا کر کے ہم پر جو اللہ نے احسان فرمایا ہے، ہم اس احسان پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جیسا کہ اس کو پسند ہے. مدینہ کے ناظرین، ذکر سیدنا امام حسین سے انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. مبلغین دعوت اسلامی کی طرف جو ہے وہ آنے سے پہلے میں یہاں پر ایک بات، ذوق والی بات ہے اور تھوڑی علم والی بات بھی ہے، یہ بھی کرتا ہوں. ذوق بھی ہے اور کیا ہے افسر؟ علم بھی ہے، اور موضوع کی مناسبت بھی ہے. جب اصول حدیث آپ پڑھتے ہیں تو اصول حدیث کے اندر ایک جو ہے وہ بات ہوتی ہے کہ اصح الاسانید کیا ہے. حدیث ہوتی ہے، حدیث کی کیا ہوتی ہے؟ ایک سند ہوتی ہے. تو جن کو علم حدیث سے یا اصول حدیث سے کچھ شغف ہے وہ میری بات سے ان کو لطف آئے گا انشاءاللہ. تو اصح الاسانید کیا ہے؟ یعنی اسناد میں جو سندیں ہیں اس میں سب سے مضبوط اور بہترین سند جو ہے وہ کون سی ہے. تو اس پر لکھا ہے تفسیر مصطلح الحدیث کے اندر کہ بھئی کسی ایک روایت، مختار بات یہ ہے کہ کسی ایک روایت کے بارے میں آپ، کسی ایک سند کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اصح الاسانید ہے. بہرحال حضرت امام اسحاق راہوی اور دیگر محدثین نے کچھ اسناد کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے. اچھا، وہ جن 5 اسناد کا ذکر کیا ہے نا جی، ان 5 میں سے 3 اسناد وہ ہیں کہ جو حضرت علی المرتضیٰ تک پہنچتی ہیں. ٹھیک ہے، اور ان میں سے ایک جو ہے اس کا میں ذکر کرتا ہوں. ان 5 میں سے ایک کا ذکر امام حسین بھی ہے، تو اس کے اندر ذکر علی بن حسین بھی ہے اور ذکر حسین بن علی بھی ہے. واہ واہ جی واہ. لکھا ہے اس کو اس کے اندر تفسیر مصطلح الحدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ زہری جو روایت کریں حضرت علی بن حسین سے، یعنی امام زین العابدین سے، اور وہ روایت کریں حسین بن علی سے، یعنی حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا سے، اور وہ روایت کریں جناب علی المرتضیٰ سے،
یعنی وہ سند جس کے بارے میں کہا جائے قال حدثنا الزہری عن علی بن حسین عن حسین بن علی عن علی، تو یہ جو سند ہے یہ اصح الاسانید ہے۔ آپ دیکھیے کہ ذکر اس میں حضرت امام زین العابدین کا ہے اور حضرت سید الشہداء امام حسین کا بھی ہے اور پھر مولا علی کا بھی ہے۔ اب یہ اصح الاسانید میں نے ایک سنائی ہے، دوسری تین بھی دو برکت کے لیے جن میں حضرت علی تک جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ دوسری سند جو ہے وہ اس کا یوں بیان فرمایا ہے کہ وہ سند جس کو یوں کہا جائے قال حدثنا الزہری عن سالم عن ابیہ عن علی، تو یہ بھی اصح الاسانید ہے۔ اور تیسری سند اصح الاسانید میں جو بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر سبحان اللہ، کہ وہ سند ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جس کے اندر روایت کریں حضرت زہری، اور یہ میں دو جو ہے میں سنا چکا ہوں، ایک تیسری ہے اس کے اندر حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے بعد جو روایت حضرت علی المرتضیٰ سے، تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کیا ہے؟ اصح الاسانید ہے۔ تو چلیں کچھ ذکر جو ہے وہ ایک سند کی برکت میں بھی پیش کر دیتا ہوں، جی کیونکہ ذکر ہے اہل بیت اطہار کا اور آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ کا ذکر کیا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر اور محدثین کرام نے اس کو لکھا، فرماتے ہیں ایک حدیث پاک ہے اور اس کی سند کی برکت، صرف بزرگوں کے نام چونکہ ذکر خیر ہو رہا ہے، سند کی اہمیت اور اس کے اندر جو بزرگ ہیں ان کی برکت، حضرت سیدنا امام علی رضا رحمت اللہ تعالی علیہ اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ ہیں، یہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ میں نے حدیث پاک سنی اپنے بابا جان حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے۔ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں میں نے حدیث پاک سنی اپنے والد گرامی حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی سے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں نے حدیث پاک سنی اپنے والد گرامی حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ تعالی سے۔ حضرت امام محمد باقر فرماتے ہیں میں نے حدیث پاک سنی اپنے بابا جان حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے حدیث پاک سنی اپنے والد گرامی امام حسین سے۔ امام حسین کہتے ہیں میں نے حدیث پاک سنی اپنے والد گرامی جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے۔ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں نے حدیث پاک سنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے بتایا جبریل امین نے۔ یہ جو سند ہے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، یہ جو بزرگوں کے نام ہے، فرماتے ہیں اللہ پاک نے اس سند میں ایسی برکت رکھی ہے اور ہمارا بارہا کا تجربہ ہے، اگر کوئی شخص مجنون ہو پاگل ہو یہ سند اس پر دم کر دی جائے پڑھ کر تو اللہ کریم اس کا جنون دور فرما دیتا ہے، پاگل پن دور کر دیتا ہے۔ تو یہ اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ پر مشتمل جو ہے نبی پاک علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا امام علی رضا تک، یہ اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ ہیں، ان کے ناموں میں ایسی برکت ہے کہ اللہ کریم جنون کو دور فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے احادیث بھی جو ہے وہ روایت فرمائی ہیں، اور میں چاہ رہا ہوں احمد رضا بھائی کچھ اس حوالے سے آپ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے، ہم تمام احباب کو اس کی بڑی برکتیں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے، آمین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے احادیث مبارکہ کو روایت کیا ہے، اور علماء کرام نے بالخصوص محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر اس کو لکھا ہے، اور باقاعدہ بعض علماء نے جو ہے وہ اس کو 40 احادیث کی صورت میں یا مختلف انداز کے اندر ان کو جمع بھی کیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شان ہے، جو آپ کا مقام ہے، جو آپ کا مرتبہ ہے، چند تھوڑی سی گفتگو میں اس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک معروف یہ بات ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ جوانان جنت کے سردار ہیں، اور یہ لقب اور یہ تمغہ جو ہے وہ اللہ کے رسول اور مالک جنت ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو عطا فرمایا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تھی اور جو آپ کا پیار اور جو لاڈ تھا اپنے نواسے سے، یہ بڑا بے مثال اور لاجواب تھا، بلکہ جب آپ کی پیدائش ہوئی ہے اس پیدائش سے قبل ہی جو آپ نے اپنے نواسے سے اظہار محبت فرمایا تھا وہ بڑا خوبصورت ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہلیہ ہیں حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
انہوں نے ایک دفعہ ایک خواب دیکھا کہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود مسعود کا حصہ جو ہے وہ ان کی گود میں آیا ہے. کیا بات. تو آپ بڑی پریشان ہوئی اور فوراً حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اپنی پریشانی کو بھی بیان کیا اور اپنا خواب عرض کیا کہ میں نے جو ہے وہ آج رات یہ خواب دیکھا. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے اس خواب پر خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا رأیتی خیرہ، واہ، تو نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے. اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری صاحبزادی حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی بیٹا عطا فرمائے گا اور اسے تمہاری گود میں ڈالا جائے گا. واہ. تو جو تم نے یہ خواب دیکھا کہ میرے وجود کا حصہ تمہاری گود میں آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ایک لاڈلا نواسا مجھے عطا فرمانے والا ہے جو تمہاری گود کے اندر ڈالا جائے گا. واہ واہ واہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوتے ہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ آپ انہیں باغور ملاحظہ فرماتے ہیں، ان کے کان میں اذان دیتے ہیں، اقامت کہتے ہیں، آپ کو تحنیک یعنی جو گٹی دی جاتی ہے آپ علیہ الصلوۃ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود دیتے ہیں. میں قربان. اسی طرح جو آپ کے بال جو اتارے جاتے ہیں بچے کے چند دنوں کا ہو جانے کے بعد، تو اس کے عوض جو ہے وہ اس قدر وزن کے برابر چاندی ادا کی جاتی ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کی. واہ. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تھی وہ بڑی لاجواب تھی. میں ایک چھوٹی سی چیز اس پر مزید عرض کروں جی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہزادے بھی عطا فرمائے، شہزادیاں بھی عطا فرمائی، شہزادے بھی عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی گود مبارک میں ایک زانوں پر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور ایک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جو بارگاہ ہے یا آپ کی قربت کے اندر یا آپ کے پاس دونوں کو اکٹھا نہیں رکھے گا، آپ کسی ایک کو اختیار فرما لیں. یعنی آپ کے یہ دو، ایک بیٹا اور ایک نواسا ہیں، ان میں سے ایک کو اختیار فرمائے. دونوں کو خدا کی مشیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکٹھا نہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت یہ کہ آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے پاس رہنا اختیار فرمایا. میں قربان. اور فرمایا کہ امام حسین میرے پاس رہیں گے. تو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا اور پھر جب کبھی بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب بڑھتے آتے آپ کی طرف، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے فدیت من فدیتہ بابنی ابراہیم، میں قربان جاؤں آپ پر کہ آپ کے صدقے میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کیا. میں قربان. یعنی آپ پر قربان کہ جس کے صدقے یا جس کی وجہ سے میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کیا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حضرت امام حسین سے محبت تھی وہ بڑی شاندار تھی، اور اس محبت کا جو فیضان ہے وہ آپ کی زندگی میں بڑے عرصے تک رہا. اور آپ نے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت حاصل کی، جو حضور سے محبت ملی، جو علم کی میراث ملی، جو عنایات اور جو رحمت کی برسات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے آپ پر ہوئی، تو آپ پر جو ایک صفا کا جو ہے وہ غلبہ تھا اور آپ کا دل جو ہے وہ تزکیہ نفس سے معمور تھا، اور اسی طرح پھر آپ کی حدیث دانی تھی کہ آپ نے حدیث کے اندر بھی خدمات سر انجام دی. حالانکہ عمر چھوٹی رہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں، آپ کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی، مگر اتنی عمر کے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے بہت ساری احادیث کو سماعت کیا، تیقظ رکھا، ان کو یاد رکھا، اور یاد رکھنے کے بعد بیان بھی کیا، اور پھر محدثین نے ان کو جمع کر کے ہم تک پہنچایا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیگر شانوں کے ساتھ آپ کی جو حدیث دانی ہے اور جو آپ کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کو یاد رکھنا، افعال کو یاد رکھنا، یہ بھی اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی شان ہے. واہ جی واہ، سبحان اللہ. مزہ آ گیا احمد رضا بھائی، اللہ آپ کو نظر بس سے بچائے، رحمت کے سائے میں رکھے. آپ نے جو ہے وہ برسات اور عنایات اس کو جو استعمال کیا، مجھے تو اس کا ہی بڑا مزہ آیا. اور پھر آخر میں جو لفظ آپ نے تیقظ بولا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا بات. اہل علم جب بات کرتے ہیں خالد بھائی، تو علم جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، الاناء یترشح بما فیہ، علم کی جو ہے وہ جھلک ہوتی ہے. ماشاءاللہ، اللہ اور برکت عطا فرمائے. کیا بات ہے امام حسین کی. آپ نے احادیث کو جو ہے وہ یاد رکھا، ذہن میں ان کو
محفوظ رکھا اور پھر جو ہے وہ آپ نے اس کا جو ہے وہ بیان بھی فرمایا ہے. سبحان اللہ. ذکر امام حسین ہے تو خالد بھائی سے بھی کچھ بات کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ آپ جیسے نام اتنا بڑا ہے، خاندان اتنا بڑا ہے، مقام اتنا بڑا ہے، تو میں چاہوں گا کہ کچھ آپ اخلاق کے بارے میں بھی بیان کریں کہ یہ جو خانوادہ مصطفیٰ ہے، جو خاندان رسول ہے، ان کا صرف مقام یا نام ہی بڑا نہیں ہے، بلکہ ان کے اخلاق کو اگر دیکھا جائے تو وہ بھی بہت بڑے ہیں، اور جو ان کو اپنائے گا تو وہ بھی دنیا میں انشاءاللہ خیر پائے گا. سبحان اللہ، بالکل ایسا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صاحب خلق عظیم بنایا ہے، اور آپ کے اخلاق عالیہ کی گواہی قرآن عظیم نے ارشاد فرمائی ہے. آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے پرتو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ شہزادگان ہیں، بالخصوص امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ہمارے ممدوح ہیں، آج خصوصیت کے ساتھ ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج، کردار اور اخلاق کی جھلکیاں، بلکہ یوں کہا جائے کہ مکمل تصویریں جو نظر آیا کرتی تھیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار سے نظر آتی تھیں، اخلاق کی بھی اور جمال کی بھی. سبحان اخلاق کی جھلک بھی اور پھر جمال کی جھلک بھی. اخلاق کی جھلک پر آنے سے پہلے میں چاہوں گا وہ جمال کی جھلک کا بھی تھوڑا ہو جائے. ایک سینے سے مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط توام میں لکھا ہے یہ دوبر کا نور کا. ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط توام میں لکھا ہے یہ دوبر کا نور کا، خط توام میں لکھا ہے یہ دوبر کا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. واہ واہ سبحان اللہ. جی
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں آرا کا بھی تذکرہ ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی کردار کی بھی اعلیٰ ہی شان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز سے محبت کرتے، قرآن سے محبت کرتے، استغفار سے محبت کرتے، دعا سے محبت کرتے، اور بھی نیک اعمال ہیں سارے۔ آقا کریم علیہ السلام کی ان نیک اعمال کے اعتبار سے اگر مختلف احادیث پڑھی جائیں یا مختلف واقعات حضور کی سیرت سے پیش کیے جائیں تو واقعتاً ذوق کو بڑھانے والے ہیں، لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار میں ان کی کیسی جھلک نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن سے محبت کرتے ہیں تو جبریل امین قرآن کی آیات لے کر تشریف لاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو پڑھنے میں جلدی کرتے ہیں۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ہم آپ کو سکھائیں گے، آپ اس کو بھولیں گے نہیں، بلکہ ایک جگہ فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ آقا کریم علیہ السلام جو جلدی جلدی قرآن یاد کرنے کی یوں صحیح فرمایا کرتے تھے، فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل بہ۔ یہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن سے محبت بھی تھی، وحی الہی سے پیار بھی تھا، اور اس کی تلاوت کی کوشش فرمانے کا تذکرہ رب العالمین نے یہاں قرآن میں ارشاد فرمایا۔ اور دوسری جگہ آئیے تو آقا کریم علیہ السلام جب رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو موقع بدر کا ہے، رب العالمین جل وعلا حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی اور لبھائے مبارکہ سے نکلنے والے الفاظ کی ایسی لاج رکھتا ہے کہ مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتے نازل فرما دیتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی نماز سے محبت دیکھی جائے تو ایسا پیار ہے نماز سے کہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا۔ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی رات کے قیام کو کم کر دیجئے، بہت زیادہ تھا تو رب العالمین جل وعلا اس کا گویا رب العالمین محبت کا اظہار فرما رہا ہے اور اپنے محبوب کی ناز برداریاں فرما رہا ہے۔ اور آگے چلیے تو آپ دیکھیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں اپنے گناہگار امتیوں کے لیے استغفار کیا کرتے، ان کی بخشش کی دعائیں مانگا کرتے، تو رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل سیرت یا محض وہ ایک رات دیکھ لیجئے کہ جب امام علی مقام دشت کربلا میں ہے اور کل یعنی آج شب عاشورہ ہے اور کل یوم عاشورہ ہے، 10 محرم ہے، امام علی مقام اپنے بھائی حضرت عباس العبدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا کیجئے کہ معاملے کو کل تک لے جائیے تاکہ آج رات ہمیں عبادت کے لیے مل جائے۔ پھر خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ ہمیں اللہ پاک کی عبادت کے لیے یہ رات مل جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کریم خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز سے، مجھے تلاوت قرآن سے اور مجھے کثرت کے ساتھ دعا کرنے سے اور رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار کرنے سے بہت محبت ہے۔ وہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جن خوبیوں کا تذکرہ قرآن مجید فرما رہا ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں وہ اوصاف بالکل کامل طور پر نظر آتے ہیں۔ آپ غریبوں سے محبت دیکھ لیجئے، قرآن کریم میں اس کے اوصاف پڑھ لیجئے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے گزر فرما رہے ہیں کہ سواری کا گزر یتیموں مسکینوں کی ایک جماعت کے ساتھ ہوتا ہے جو روٹی کے چند ٹکڑے ان کے پاس ہیں، وہ تناول کر رہے ہیں اور وہ انہیں دعوت دے دیتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھتے ہیں لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، گویا اپنے دل کو بھی اس بات کی طرف مزید لایا جا رہا ہے اور رب العالمین جل وعلا کے احکامات کو یاد کیا جا رہا ہے کہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے محبوب وہ ہیں جو زمین میں بڑائی نہیں چاہتے، اس میں فساد نہیں چاہتے۔ امام علی مقام اپنی سواری سے اتر کر ان مسکینوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ دعوت قبول کرتے ہیں، تھوڑی دیر وہاں رہتے ہیں اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے مجھے دعوت دی تھی، میں نے تمہاری دعوت قبول کی، اب میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اور آؤ میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ امام علی مقام ان مسکینوں کو لے کر اپنے گھر آتے ہیں، پھر انہوں نے تو اپنی حیثیت کے مطابق دعوت دی تھی، امام علی مقام اپنی شایان شان کھانے ان کو کھلاتے ہیں۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا گھرانہ ہے، یہ شروع سے غریب پرور رہا ہے اور یہ آخر تک غریب پرور ہوگا، آپ دیکھیے گا، کیونکہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غریب پروری کا گویا یہ بھی درس دیا ہے۔ فرمایا کہ اے اللہ، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، حسین مجھ سے، مختلف روایات اس اعتبار سے ملتی ہیں، ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، اے اللہ
تو بھی حسین سے محبت فرما، اور اس سے بھی محبت فرما جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ گویا یہ غریبوں کے لیے ایک ایسی ڈھارس ہے، بلکہ غریبوں امیروں سب کے لیے یہ زبردست ڈھارس ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے پیار کرنے والے ان کے شہزادگان سے پیار کر لیں، امام علی مقام سے پیار کر لیں تو وہ اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں۔ اور جب بندہ اللہ کا پیارا ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نوازشات دنیا میں بھی اس پر عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی غلامان شہ ابرار کا بول بالا ہوگا، اور حسنین کریمین کی ہمراہی میں جب وہ جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ تو مزے کو مزہ آ جائے گا، اور پتہ چلے گا کہ اب جب ہم جنت میں داخل ہوئے ہیں تو ہمارے سردار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی جان امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان نفوس قدسیہ کی ہمیں محبت عطا فرمائے۔ محبت کا ایک زبردست جھلک یوں بھی ظاہر ہوتی ہے کہ بندہ جس سے محبت کرے نا، کوشش کرے اس کے اخلاق کو جانے اور ان کو اپنانے کی بھی سعادت حاصل کرے۔ امام علی مقام کے یہ فضائل اگر صرف بات ہو کہ بھئی فضائل تو بہت ہیں، حضور نے ان کے لیے ارشاد فرما دیا، لیکن ان کے اوصاف بھی بڑے اعلیٰ ہیں، وہ انہوں نے ساری امت کے لیے بتا دیے کہ ہمیں قرآن سے محبت ہے، ہمیں نماز سے محبت ہے، ہمیں استغفار سے محبت ہے، ہمیں دعاؤں سے محبت ہے۔ اگر امت بھی یہ اوصاف اپنی اپنی ذات میں لاتی چلی جائے گی تو انشاءاللہ رب کا قرب پاتی چلی جائے گی۔ واہ واہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ۔ عمر بھائی ہو جائے گا۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا ورا ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ صدقے میں زاہد نیازی نیازی، ان کے صدقے میں زاہد نیازی، پرسکو غم کے مارے ہوئے ہیں، ان کے صدقے میں صدقے، ان کے صدقے میں زاہد نیازی، کو غم کے مارے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا ورا ہے۔ اس گھرانے کی عظمت و شان کیا ہے؟ وبا کے زمانے میں اگر ان کے نام کا ورد کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس وبا کو دور فرما دیتا ہے۔ خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ،
سبحان اللہ کیا بات ہے عمر بھائی, آج تو آپ کمال در کمال کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اور اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ذکر حضرت امام حسین ہو رہا ہے, اور میں چاہوں گا احمد رضا بھائی آپ کچھ مزید ارشاد فرمائیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی بات ہو رہی ہے جی, عدنان بھائی نے بھی بہت پیاری بات ارشاد فرمائی, اور عمر بھائی کی تو کیا بات ہے. اسی گھرانے کی جو محبت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اس پر جو ہے وہ کمال ایمان کا مدار بھی رکھا ہے. واہ, معجم کبیر امام طبرانی کی اس کی حدیث مبارک ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ واہلی احب الیہ من اہلہ وعطرتی احب الیہ من عطرتہ. فرمایا اے لوگو, تم میں سے تب تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اسے میں اپنی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں, صحیح, اور میرے گھر والے اسے اپنے گھر والوں سے زیادہ پیارے نہ ہو جائیں, اور میری عطرت اور میری اولاد جب تک اسے اپنی اولاد سے زیادہ پیاری, محبوب اور معزز نہ ہو جائے, فرمایا وہ تب تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. اللہ, تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھرانہ ہے, اس کی جو محبت ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے درجنوں احادیث کے اندر اس کی محبت رکھنے کی تاکید اور تلقین اور سخت ترغیب ارشاد فرمائی کہ اس کی محبت رکھنی ہے. قرآن پاک کی آیات ہیں, علماء کرام کے اشعار بتاتے ہیں, احادیث مبارکہ بتاتی ہیں. تو الحمدللہ کہ ہم دعوت اسلامی والے اور جتنے ماشاءاللہ عاشقان رسول ہیں وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, اور یقیناً اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. الحمدللہ, اور یہی کمال ایمان ہے کہ اہل بیت سے بھی محبت ہے, صحابہ کرام سے بھی محبت ہے. تو الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا بھی فیضان ہے, اور اللہ تعالی ہمیں اسی اہل بیت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی محبت پر جینا بھی اور مرنا بھی نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. سبحان اللہ. وہ ہے نا امیر سنت نے کہا ہے کہ قلب میں عشق آل رکھا ہے, خوب اس کو سنبھال رکھا ہے. ٹھیک ہے جی, اور بڑا پیارا کلام ہے یہ پورا کلام, اگر اس کو آپ جو ہے وہ دیکھیں. کیوں جہنم میں جاؤں گا, کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں عشق اصحاب و آل رکھا ہے. واہ سبحان اللہ. عمر بھائی اگر یہ بھی آپ سنائیں تو, یہ مجھے لگتا ہے آپ کا امتحان لے لیا میں نے, سنائیں گے؟ پڑھا نہیں ہے کبھی, یہ دیکھ لیں آپ آپ پڑھ دیں. اچھا میں پڑھ دوں. وہ کیا تھا جی؟ کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں عشق, کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں, کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں, عشق اصحاب و آل رکھا ہے, عشق اصحاب و آل رکھا ہے. اچھا احمد رضا بھائی آپ دیکھیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اولاد کو تین چیزیں جو سکھانے کا ایک مقام پر ارشاد فرمایا, ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال, اور اس میں بھی ایک جو تیسرے نمبر پر بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے, اس میں ایک ان تین باتوں میں سے ایک بات ہے کہ اہل بیت کی محبت بھی اپنی اولاد کو سکھاؤ. حب نبیکم, نبی کی محبت سکھاؤ, تلاوت قرآن سکھاؤ, اور اہل بیت کی محبت سکھاؤ. یہ تین چیزیں حضور نے ذکر فرمائی ہیں. جو ترتیب جس طرح بیان فرمائی ہے وہی ہے, میں بار اس کا مضمون میں عرض کر رہا ہوں. آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ یہ اہل بیت اطہار کی محبت ہم اپنی اولاد کے دل میں جو ہے وہ کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو محبت ہے اس کے بارے میں تو بنیادی طور پر تو آپ نے فرما ہی دیا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تلقین اور ترغیب ہے, وہ اگر حدیث مبارک کے الفاظ پہ غور کریں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فقط یہ نہیں فرمایا کہ اپنی اولادوں کو سکھاؤ, نہ یہ فرمایا کہ اپنی اولادوں کی عادت بناؤ, بلکہ یہاں پر جو لفظ ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خصال کا استعمال کیا. خصال خصلت ہے, اور خصلت جو ہے یہ عادت سے اوپر ہوتی ہے, یعنی عادت وہ چیز ہوتی ہے, یعنی خصلت کو آپ تقریباً فطرت کے مساوی قرار دے سکتے ہیں. صحیح. انسان کی عادت بدلی جا سکتی ہے لیکن کہتے ہیں نا کہ فطرت نہیں بدلتی. صحیح. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرمان کی آپ زور کا اندازہ اگر لگائیں صحیح. تو فرمایا کہ خصلت پیدا کرو ان کے اندر, صحیح. یعنی ان کی گھٹی میں ڈال دو واہ. میری محبت,
میرے گھر والوں کی، میری آل اور اہل بیت کی محبت اور قراءت قرآن کا لفظ ہے، اور میں قرآن کی قراءت ان کو سکھاؤں۔ تو اہل بیت کرام کی جو محبت ہے، اس کے جو دل میں پیدا کرنے کے طریقے ہو سکتے ہیں، سب سے پہلی تو یہ ہے کہ عاشقان رسول کے گھر میں پیدا ہونا ہی اہل بیت کی محبت پیدا کرنے میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ میں، آپ، ہم سب جن گھروں میں پیدا ہوئے، الحمدللہ بچپن سے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں اور دیگر کے نام سنتے رہے۔ یہ جو بچپن میں ہمارے دماغ والے پتھر پہ جو لکیریں لگ گئی ہیں نا، الحمدللہ یہ تا دم مرگ بلکہ قبر میں بھی مٹنے والی نہیں ہیں۔ اب جو یہ چیز ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ عاشقان رسول کے گھر میں پیدا ہونا جو ہے یہ اہل بیت کی محبت اور اس کی بڑھوتری کے اندر بڑا مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ اسی طرح جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس محبت میں مزید اضافہ کیسے کیا جائے اور اس شوق کو مزید کیسے بھڑکایا جائے، اور اس میں جو یعنی سوز اور جو عشق آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اس کی جو ایک تپش ہے، اس میں اضافہ کرنے کا جو ایک بڑا دوسرا اہم طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ عاشقان رسول اور عاشقان صحابہ و اہل بیت کی صحبتوں میں بیٹھا جائے، ان کے پاس بیٹھا جائے، ان کی باتیں سنی جائیں، اور بالخصوص جیسے آج ہم جس نشست کے اندر بیٹھے ہیں اور جن کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس طرح کی نشستوں کا انعقاد خود جا کر بھی کیا جائے، اپنے گھروں میں بھی کیا جائے۔ جا کر آپ کریں کہ آپ کے دل میں پیدا ہو، اور گھر کے اندر اس لیے کریں کہ آپ کے بچوں کے دلوں میں یہ محبت پیدا ہو۔ تو بات یہ ہے، جیسے ہم 2-3 دن پہلے سلسلے میں یہ بات کر رہے تھے کہ جو کان میں آواز پڑتی ہے نا، یہ اثر رکھتی ہے اور بڑا گہرا اثر رکھتی ہے۔ یہ اگر بچپن میں یہ کان میں آواز ڈال دی جائے تو بچپن کے اندر جو اس کا اثر ہوتا ہے اور اس کی جو تاثیر ہے وہ انتہائی گہری ہے، اور اس کے نقوش مٹتے نہیں ہیں، یہ بڑی دیر تک انسان کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو گھر والوں کے اندر اور اپنے بچوں کو جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے تلقین فرمائی کہ ان میں خصلتیں پیدا کرو اور ان کی عادت بناؤ اور ان کے اندر یہ ڈال دو کہ اہل بیت کی محبت ان کے دل میں رہے، تو اس کے جو طریقے ہیں ان میں سے ایک تو بچے کے لیے سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہو کہ وہ عاشقان رسول کے گھر میں پیدا ہو تو محبت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے والد، والدہ اور ان کے سرپرست جو ہیں وہ اپنے بچوں کے سامنے کثرت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے گھر والوں کا اور صحابہ کرام کا ذکر کریں۔ جب گھر میں ذکر اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، آل مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوگا، تو اس سے بچوں کے دلوں کے اندر یہ جب آواز ٹکراتی رہے گی کہ صبح و شام حضرت امام حسین کے تذکرے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تذکرے، تو اس سے بچے کے دل کے اندر جو ہے اہل بیت کی محبت بڑی گہرے طریقے سے جو ہے وہ راسخ ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ بچے کی تربیت اور بچے کو جو بڑے کرتے کرتے جس راہ پہ آپ چلا رہے ہیں وہ بھی عاشقان رسول اور عاشقان صحابہ و اہل بیت کی راہ ہونی چاہیے، اور وہ راہ دعوت اسلامی ہے کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں اس کو داخل کروایا جائے، دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں، جامعۃ المدینہ میں، دار المدینہ میں، ان میں ان کو داخلہ دیا جائے کہ یہ وہ ادارے ہیں اور یہ وہ جگہیں ہیں کہ جہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خصلت والی حدیث ہے نا، یہ ادارے آپ کے بچے میں جو خصلت آپ نے پیدا کرنی تھی آپ کی معاونت کریں گے، یہ آپ کی مدد کریں گے۔ تو جو تلقین آپ کو اور پیرنٹس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، اس پیرنٹس کی جب تلقین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے کی گئی، اس کے اندر دعوت اسلامی آپ کے بچے کے لیے بڑا مؤثر کردار ادا کرے گی۔ تو بچوں کے دلوں میں جو خصلت پیدا کرنی ہے تو اس میں دعوت اسلامی بہترین آپ کے پاس ایک جو ہے وہ طریقہ کار اس کا موجود ہے کہ آپ یہاں پر داخل کروائیں، تو انشاءاللہ محبت اہل بیت بھی پیدا ہوگی، تعظیم صحابہ بھی آئے گی، اور دیگر جتنی صفات ایک عاشق رسول اور ایک جنتی کے اندر ہونی چاہیے وہ انشاءاللہ پیدا ہو جائیں گی۔ مرحبا مرحبا، سبحان اللہ۔ سفر جو ہے وہ شروع ہوتا جائے گا اور جتنا رچتا بچتا جائے گا اتنا فیض جو ہے وہ پاتا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ رحمت فرمائے اور ہم سب کو اپنی اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے صحابہ و آل کی محبت جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ ایک بات یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح احمد رضا بھائی ماشاءاللہ گفتگو فرما رہے تھے، ایک طریقہ یہ بھی ہم نام جب رکھے نا بچوں کے تو وہ نام ہی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نام پر ہوں، ان کے اہل بیت کے نام پر ہوں، تاکہ پتہ تو چلے کہ جن سے محبت کر رہی ہے ان کے نام پر میرا نام ہے۔ اگر میرا نام کسی صحابی کے نام پر ہے تو میرے دل میں پھر ایک یہ محبت آنی چاہیے کہ یار یہ کون ہے، یہ کون سی شخصیت ہے، دنیا میں اتنے نام تھے، میرا نام ان کے نام پہ کیوں رکھا گیا ہے۔ پھر اس شخصیت سے پیار بڑھے گا، اس شخصیت کے عقائد، افکار، نظریات کیسے تھے، وہ شخصیت صحابہ ہیں یا بزرگان دین میں سے کوئی ہے، تو ان کے افعال، کردار وغیرہ معلوم ہوتے رہیں گے، تو یہ بھی اہل بیت کی محبت میں رسوخ کی طرف لے کر آئے گی۔ ہم نام تو رکھ دیتے ہیں، پھر نام کچھ بھی رکھ کے اس کو ٹریک کوئی اور ہی دکھا رہے ہوتے ہیں، راستہ کوئی اور ہی چلا رہے ہوتے ہیں، پھر بعد میں جب وہ بڑا ہوتا ہے نا بچہ بسا اوقات، تو اس کا ہاتھ پکڑ کے لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کا نام کیا ہے؟
اس نام کا اس کام سے کوئی موازنہ بنتا ہے، کوئی تعلق بنتا ہے؟ اتنا پیارا آپ کا نام ہے، آپ کو یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک معظم دینی شخص کسی ناچ رنگ کی محفل میں اللہ نہ کرے پھنس جائے کہیں، تو اس کو لوگ حیران کن نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی خیر تو ہے، تم ادھر کدھر؟ تو جیسے وہ یہاں نظر نہیں آنا چاہیے نا، مسلمان کو تو ویسے ہی اس طرح کی محفل سے دور بھاگنا چاہیے اور اچھے اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ اچھے ناموں کو جب رکھا جائے تو ان نام والوں کی ہستیوں کا تعارف، تذکرہ، ان کے متعلق کچھ نہ کچھ ہمارے تاریخ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے جو چیزیں ملتی ہیں وہ بھی اس کے کان تک باتیں پہنچائی جائیں، صرف نام ہی نہ پہنچایا جائے، ورنہ بچے یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس نام کے تو یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، تو وہ نام میں کیا رکھا ہے بسا اوقات کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو نام میں یہ رکھا ہے بھائی کہ نام اگر اچھوں کے نام پہ رکھا ہے نا تو ان اچھوں کا کچھ نہ کچھ فیضان ضرور نصیب ہوتا ہے، بشرط یہ کہ ان اچھوں کا کوئی طریقہ، کوئی سلیقہ، کوئی عادات ان کی بچے کو بتائی بھی جائیں۔ یوں دونوں جانب سے اگر خیرخواہی رہے گی، بھلائی چاہنے کے لیے کہ بھلائی ملے، اس لیے بچے کا نام اچھا رکھا، بچے کے کردار بھی اچھے ہو جائیں تو اس کو اچھی باتیں بھی سمجھاتے چلے جائیں۔ مرحبا۔ ویسے خالد بھائی اگر غور کیا جائے نام میں بہت کچھ رکھا ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے ہم لوگ اگر دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا صرف نام دیکھ کر لے لیتے ہیں، فلاں کمپنی کا نام آگے لہذا آنکھ بند کر کے خرید لیا جائے، تو نام میں بہت کچھ رکھا ہے۔ ایسے ہی جب نام کے ساتھ اس کا کام بھی تو ہو، برانڈ ہے لیکن وہ صرف ٹیگ ہی ہو۔ جی ایسے ہی جب ظاہر سی بات ہے نام سیدنا امام حسین کا ہوگا، پھر اس میں حدیث پاک کے اندر ترغیب بھی ہے کہ جب کسی ایسا بزرگ، کسی ایسے اللہ کے بندے کے نام پر نام رکھا جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے اوصاف میں سے بھی اس بندے کو حصہ عطا فرماتا ہے۔ اگر نام رکھنے کا مقصد اس بزرگ سے برکت حاصل کرنا ہے، اللہ تبارک تعالی کے نبی علیہ السلام کے نام پر ہے، اللہ تبارک تعالی کے پیارے محبوب علیہ السلام کی آل پاک میں جو افراد ہیں، معظم ہیں، صحابہ کرام علیہ مردوان ہیں، حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں، نواسیاں ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، ان کے ناموں پر نام رکھیں گے تو پھر برکتیں بھی نصیب ہوں گی، کیونکہ یہ عظمت والے ہیں، اللہ پاک نے انہیں عظمت بھی عطا کی ہے، رفعت بھی عطا کی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس گروہ صحابہ کرام علیہ مردوان میں ان کی عظمت و رفعت بیان فرمایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدتا، ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے، میں تمہیں بتاؤں لوگو اس بندے کے بارے میں، اس گروہ کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے دادا اور دادی، نانا نانی کے اعتبار سے افضل ہیں، سب سے زیادہ خیر والے ہیں۔ الا اخبرکم بخیر الناس عما وعمتا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر دوں کہ جو اپنے چچا اور پھوپھی کے لحاظ سے افضل ہیں، خیر پر مبنی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر مزید رشتے گنوائے، ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں بخیر الناس خالا و خالتا، ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں کہ جو اپنی ماموں اور خالہ ان رشتوں کے اعتبار سے افضل ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما، ارشاد فرمایا والد، ماں اور باپ کی طرف سے جو افضل ہیں ان کے بارے میں بتاؤں تمہیں؟ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم الحسن والحسین، فرمایا وہ امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان کے جو جد ہیں، جدوہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وہ اللہ کے رسول ہیں نانا ان کے، اور ان کی نانی جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا ان کی والدہ فاطمۃ الزہراء ہے، فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ان کے والد گرامی علی المرتضیٰ ہیں، فرمایا وعمہما، ارشاد فرمایا ان کے جو چچا ہیں، ارشاد فرمایا وہ جعفر بن ابو طالب ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے ان کی پھوپھی حضرت ام ہانی ہیں، ارشاد فرمایا اور خالوہما، ان کے جو ماموں ہیں، فرمایا وہ قاسم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فرمایا وہ خالاتہما، اور یہاں ان کی پھوپھیوں کا ذکر فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زینب، رقیہ،
اور ام کلثوم، یہ بناتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ وسلم ان کی ہیں، خالائیں یہ خالائیں ہیں ان کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تینوں کا ذکر فرمایا، یعنی 4 بیٹیاں حدیث پاک بتا رہی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی شہزادیاں 4 ہیں، خود حضور رشتے گنوا رہے ہیں، فرمایا یہ فلاں جو ہے یہ تمہاری خالائیں ہیں۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوہما فی الجنتی، فرمایا ان کے نانا نانی جنتی ہیں، فرمایا ان کے والد و ابوہما فی الجنتی و امہما فی الجنتی، فرمایا ان کی والدہ بھی جنتی ہیں، فرمایا پھر جو دیگر رشتہ دار تھے فرمایا ان کے ماموں وہ بھی جنتی ہیں، فرمایا ان کی خالائیں وہ بھی جنتی ہیں، وہما فی الجنتی، ارشاد فرمایا یہ دونوں بھی جنتی ہیں۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ان کی عظمت رفت خود بیان فرما رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یوں بھی بتائیں کہ بیٹا تمہارا نام حسین ہے تو امام حسین وہ تھے، ان کے نام پر تمہارا نام رکھا ہے۔ بیٹا تمہارا نام حسن ہے، حسن کا مقام و مرتبہ یہ ہے، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کا عبادت کا انداز یہ تھا، ان کی حضور سے محبت یہ تھی، وہ اتنے پیارے تھے، یہ بتائیں تاکہ اس بچے کے دل میں یہ بات پیدا ہو کہ میرا نام جو ہے وہ کسی فلم سٹار کے نام پر نہیں رکھا گیا بلکہ ان عظیم ہستیوں کے نام پر رکھا گیا ہے، مجھے ان کا غلام بننا ہے جنہیں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے جنتی جوانوں کا سردار فرمایا ہے۔ مرحبا، کال دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جی کلام سنا دیجئے۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، بے سا مغفرت ایمان و عشق کی سلامتی کی دعا فرما دیجئے۔ مرحبا جی۔ میرا نام احمد رضا تاری ہے، میں ضلع اکاڑا پنجاب 2 سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ پیارے پیارے سلمان بھائی، مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگتا ہے، مگر والے آپ کا سلسلہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ عمر بھائی سے عرض ہے کہ ہمیں یہ کلام سنا دے۔ اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ مرحبا جی۔ رات وغیرہ کے لیے فرمائش تھی، وہ سننے کی، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ بڑی مہربانی، اللہ آپ کو برکت دے جی، آباد رہیں۔ میسیجز بھی شامل کرتے ہیں۔ احمد رضا بھائی کے بارے میں کچھ بتائیں کہ ان کا تعلق جو ہے وہ کہاں سے ہے اور انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ جی احمد رضا بھائی۔ میرا تعلق جو ہے وہ فیصل آباد سردار آباد سے ہے، صحیح۔ اور جو تعلیم ہے وہ فیصل آباد سے ہی ساری حاصل کی ہے، اور درس نظامی اور جو مفتی کورس ہوتا ہے یہ دونوں فیصل آباد سے ہی کیے ہیں، تو یہ حقیر کا مختصر سا تعارف ہے۔ اللہ اکبر، اللہ برکت دے۔ آپ نے وہیں سے درس نظامی کیا؟ فیصل آباد جامعہ المدینہ؟ جی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ جو فیصل آباد میں ہے، صحیح۔ وہاں سے درس نظامی مکمل کیا، وہیں پر تخصص کی کلاس تھی تو وہیں سے مفتی کورس مکمل کیا۔ اور کون سے دارالفتہ میں ہیں آپ ابھی؟ ابھی سردار آباد دارالفتہ کے اندر ہی خدمات سر انجام۔ ماشاءاللہ، مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو۔ میسیجز میں مزید ان کو جو ہے وہ شامل کرتا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ پروگرام جو ہے وہ خوبصورت پریزنٹیشن ہے اور آل پارٹیسپینٹس اور جو ہے نا وہ بڑی مہربانی جناب، بہت شکریہ، اللہ برکت عطا فرمائے جناب۔ یہ کیپٹن حاجی معین الدین خان صاحب ہیں، بڑی مہربانی جناب، اللہ برکت دے آپ کو۔ تلا گنگ سے میسج ہے انس بھائی کا، اور حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے یہ کلام سنائیں۔ کال بھی لیتے ہیں جی۔ ایک نعت شریف سنا دیں۔ تیری بلا لو اے شاہ بحر و بر مدینے میں۔ اللہ برکت دے آپ کو، آباد رہیں، جیتے رہیں جی۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کل صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے، یہ والا کلام سناتے امام اہل سنت امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا محمد مظہر کامل حق کی شان عزت کا۔ نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا، واہ سبحان اللہ۔ میسیج بھی شامل کر رہا ہوں جی۔ سفیان تنویر بھائی ہیں جی، جاتلا کشمیر سے، واہ مرحبا۔ ان کو بھی کلام سننا ہے۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، اللہ رحم فرمایا، آمین۔ آگے ہے جی عاقب بھائی ہیں، اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، یہ کلام سنائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ احمد رضا بھائی مفتی قاسم صاحب کی طرح لگتے ہیں، کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ، اللہ برکت دے۔ یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ نام تو نہیں ہے، برحال ظاہر سی بات ہے ان کے بھائی ہیں،
تو جھلک تو عدنان بھائی جی بھائیوں میں ماشاءاللہ ہوتی ہے، نظر بھی آتی ہے ماشاءاللہ، ہاں جی اور کہیں سملیرٹی بہت زیادہ ہوتی ہے ماشاءاللہ. اللہ برکت دے، عافیت دے، سلامتی دے. جی آگے ہیں جی اے رسول امین خاتم المرسلین، واہ واہ. اے رسول امی خاتم المرسلین تم سا کوئی نہیں. یہ کلام سنیں. رمضان بھائی پیر محل سے میسج کیا. عمر بھائی نے آج تو کمال کا کلام پڑھا ہے. واہ عمر بھائی مرحبا، اللہ برکت دے جی. اور اللہ تعالیٰ عافیتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے، مشکلیں جو ہے وہ اللہ آسان فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے. جو بھی پریشان حال ہیں رزق کے حوالے سے، ارننگ کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خاص رحمت فرمائے. اور اللہ کو یاد کریں، اللہ ہی کام بنانے والا ہے، تھوڑے میں برکت عطا فرمانے والا ہے. اور برکت جب مل جاتی ہے آپ یقین مانیں پھر کام ہو جاتا ہے. تھوڑے میں بھی کام کیا ہے بالآخر ہو جاتا ہے. تو کثرت مانگنے کی بجائے بندہ کیا سوال کرے؟ برکت کا سوال کرے کہ یا رب کریم ہمیں ہمارے رزق میں کیا کر برکت عطا فرما. پھر رزق میں برکت والے جو کام ہیں وہ بھی کرے، جیسے نماز کی پابندی ہے یہ بھی کرے، ذکر اذکار ہے یہ بھی کرے، درود پاک ہے یہ بھی پڑھے، تو انشاءاللہ الکریم خیر ہوگی انشاءاللہ. تسبیح ملائکہ ہے، ایک تسبیح ملائکہ مدنی پنسورہ میں آپ کو مل جائے گی، اس کو پڑھے. اچھا اس کے علاوہ اور جو ہے وہ آیت مبارکہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 کا ایک جو ہے وہ حصہ ہے. ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. یہ بھی بڑی زبردست دعا ہے، پڑھی جائے تو انشاءاللہ الکریم اللہ کریم کو یاد کریں گے تو پھر کام ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ ہمیں صحیح توکل نصیب فرمائے اور صحیح اپنی یاد اللہ ہمیں عطا فرمائے، آمین. نام بھائی جان نے لکھا ہوا ہے اور کلام ان کو بڑا پیارا سننا ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اللہ اکبر. مجھے تھوڑا یعنی کلام میں آپ دیکھیں کیا ہے، اور نام جو لکھا ہوا ہے اس نام کا میں ایک جز پڑھ لیتا ہوں اور دوسرا میں بار پڑھ نہیں سکتا. ان کا نام ہے ثاقب، نام لکھا ہوا ہے ان کا، اور ہیں بھی کہاں سے؟ میاں والی سے. واہ بھائی مرحبا. اور چلیں جی آگے چلتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی الحمدللہ کلام سننے کے انتظار میں ہوں. ابھی آ رہی ہے جی باری. آج تو الحمدللہ بہت کلام شامل ہوئے. اجل عجل یا رمضان یہ کلام سن، معاف کیجیے گا خانے بال سے میسج ہے جی. اور گھر میں بیری کا درخت لگانا کیسا ہے؟ جی احمد رضا بھائی. بیری کا درخت لگانے میں شرم تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ اس کی شاخیں جو ہیں وہ پڑوسیوں کے گھر میں جا کر ان کو تنگ نہ کریں، کیونکہ بیری کے درخت پر جو ہے وہ کانٹے بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح بیری پر جو ہے وہ پتھر بھی بعض بچے مارتے ہیں. تو یہ بیری جو کوئی بھی درخت ہو تو وہ شرن لگانے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ احادیث میں تو درخت لگانے کی ترغیب ہی ہے. تو بیری کا درخت اپنے گھر پر لگا سکتے ہیں، بس یہ احتیاط کر لی جائے کہ پڑوسیوں کو اس سے اذیت نہ ہو. صحیح مرحبا. احمد رضا بھائی بھی ملٹی ڈائمینشنل اس ٹائم بھائی ہے نا، شرعی سوال ہے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. دارالفتاء اہل سنت میں بھی ہیں، ٹھیک ہے جی. نعت بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں اور گفتگو تو فرما ہی رہے ہیں اور بیان بھی لاجواب ہی کرتے ہوں گے. اللہ برکت عطا فرمائے جی. آگے ادھر مجھے بیری کے درخت سے اور مجھے اور پتھر کا جو ذکر کیا اس سے مجھے میاں محمد بخش صاحب رومی کشمیر کا شعر یاد آ گیا. فرماتے ہیں لکھاں بیر بیری نو لگ دے لگ دے تے چڑھ جاندے جیڑے پکے رہن محمد سوئیو وٹے کھاندے. تو بعض اوقات بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف و مشغول ہوتا ہے اور اس کو دنیا میں کچھ مصیبتوں کا، پریشانیوں کا بھی سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. فرماتے ہیں وہ بیر جو پک جاتے ہیں، کل بھی میں نے بیر کھائے ہیں، 3 بیر کھائے ہیں کل. ہاں جی. تو وہ بیر کھا کے بھی مجھے یہ شعر جو ہے نا وہ یاد آیا کہ جیڑے پکے رہن محمد اویو وٹے کھاندے ہیں جی. تو اللہ ہمیں کبھی کوئی آزمائش آ جائے تو اس پر صبر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وٹے کھانے کا مطلب پتھر کھانا؟ پتھر کھانا، ہاں جی. اللہ برکت دے آپ کو جی. کچھ کلام عمر بھائی شامل آپ نے بھی پڑھے ہیں. اجل اجل یا رمضان، اس کا کچھ اشعار ناظرین کو سنوا رہا ہوں میں انشاءاللہ، اور پھر آپ سے بھی سنتے ہیں انشاءاللہ. اللهم بلغنا رمضان بالصحة وعافية عجل يا رمضان جلدی آ رمضان
عجل يا رمضان عجل عجل يا رمضان عجل عجل يا رمضان عجل عجل يا رمضان عجل عجل يا رمضان جان میری تجھ پر قربان آبھی جا مانگے سبحان آبھی جا مانگے سبحان آبھی جا مانگے سبحان جلدی جلدی آ رمضان جلدی جلدی آ رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان جب بھی آتا ہے رمضان جب بھی آتا ہے رمضان جب بھی آتا ہے رمضان جان میں آ جاتی ہے جان جان میں آ جاتی ہے جان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان خوب ہے رمضان کی بھی شان خوب ہے رمضان کی بھی شان خوب ہے رمضان کی بھی شان اس میں اترا ہے قرآن اس میں اترا ہے قرآن عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان تجھ میں بخشش کا سامان تجھ میں بخشش کا سامان تجھ میں بخشش کا سامان ہے لا ریب مہ غفران ہے لا ریب مہ غفران عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان 11 ماہ کا تو سلطان 11 ماہ کا تو سلطان 11 ماہ کا تو سلطان فضل رب سے ہے رمضان فضل رب سے ہے رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان ماشاءاللہ اللہ ہمیں خیر سے ماہ رمضان سے ملائے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان آمین عمر بھائی آپ بھی کچھ اشعار سنائیں یا مصطفیٰ تا ہو پھر اذن حاضری کا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا کر لو نظارہ آ کر میں آپ کے گلے کا کر لو نظارہ آ کر میں آپ کے گلے کا یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا یا مصطفیٰ
فریاد ہے یا شہید کربلا فریاد ہے یا شہید کربلا فریاد ہے یا شہید کربلا فریاد ہے نور چشم فاطمہ فریاد ہے نور چشم فاطمہ فریاد ہے آغا صبت مصطفیٰ فریاد ہے آغا صبت مصطفیٰ فریاد ہے ہائے ابن مرتضیٰ فریاد ہے ہائے ابن مرتضیٰ فریاد ہے مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا نور چشم مصطفیٰ فریاد ہے میری حاجت میں طیبہ میں مروں ہے میری حاجت میں طیبہ میں مروں اے میرے حاجت روا فریاد ہے میرے حاجت روا فریاد ہے اس علی اکبر کا صدقہ جو کہ ہیں ہم شبیہ مصطفیٰ فریاد ہے میں نکما ہوں نکمے کو نبھا کون ہے تیرے سوا فریاد ہے بہر زینب بے حیائی کا حضور خاتمہ ہو خاتمہ فریاد ہے علی اصغر کا صدقہ سرورا دے علی اصغر کا صدقہ سرورا پے کرے جو دو سخا فریاد ہے پے کرے جو دو سخا فریاد ہے حال ہے بے حال شاہ کربلا حال ہے بے حال شاہ کربلا آپ کے عطار کا فریاد فریاد ہے آپ کے عطار کا فریاد ہے یا شہید کربلا فریاد ہے یا مرحبا ماشاءاللہ اللہ تعالی حضرت امام حسین کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور آپ کے پیارے اخلاق اور آپ کے خوبصورت کردار پر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے مدنی قافلوں میں سفر کرنے علم دین حاصل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کے اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے آمین 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 سبحانک اللہم و بحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک محبت اصحاب و اہل بیت سے مالا مال رکھے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق، اپنے اچھوں کا تصدق، ہم بدوں کو بھی نباہو، ہم بدوں کو بھی نباہو، حق درود تم پہ بھیجے، تم مدام اس کو سراہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا